بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل سوم در صرف معطل، تیسری فصل ہے معطل کی گردان کے بیان میں۔ اب یہاں سے معطل کے تعلق سے کچھ قاعدے، ابھی تک محموس کے قاعدے بتا رہے تھے، اب یہاں سے معطل۔ معطل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ما سبق میں پڑھ لیا۔ معطل وہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں سے کوئی حرف علت ہو، اس کو معطل کہتے ہیں۔ پھر اس کی قسمیں بھی آپ نے پڑھ لی، معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ معطل بیک حرف کی 3 قسمیں ہیں، معطل فا، معطل عین، معطل لام۔ معطل بدو حرف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروغ اور لفیف مقرون۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں اسی کے متعلق کچھ قاعدے اور ضابطے بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تعلیل وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اسی کے اندر ہوتی ہے۔ محموز میں زیادہ تغیر و تبدل نہیں ہوتے، جس طریقے سے صحیح کی ابواب پیچھے آپ نے ما سبق میں بھی پڑھا تھا کہ صحیح کے ابواب کی جس طریقے سے آسانی کے ساتھ گردانیں ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے محموز کی بھی آسانی کے ساتھ گردان ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر زیادہ تغیر و تبدل، زیادہ تبدیلی نہیں آتی ہے، مگر کچھ جگہوں میں آتی ہے، وہ کچھ جگہ انہوں نے بیان کر دی، 2-3 قاعدے انہوں نے بیان کر دیے، بس اتنی ہی تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن معطل کے سلسلے میں اگر آپ پڑھیں تو معطل کے اندر بہت ساری تعلیلیں ہوتی ہیں، بہت ساری، کیونکہ حروف علت 3 ہے، واو الف اور یا۔ کہیں واو الف سے بدل رہا ہے، کہیں واو یا سے بدل رہا ہے، کہیں یا واو سے بدل رہا ہے، لفظ اصل میں کچھ اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو رہا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے قاعدے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پر تھوڑے بہت قاعدے پھر انشاءاللہ اور آگے بھی دوسری کتابوں میں بھی ملیں گے۔ علم الصیغہ آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ علم الصیغہ نہیں پڑھا ہے، علم الصیغہ پڑھیں گے، ثانیہ میں آئے گا، 20 قاعدے بیان کیے جاتے ہیں، ہاں اس ثانیہ میں پڑھیں گے۔ ابھی تھوڑے سے قاعدے ملیں گے، باقی علم الصیغہ میں تفصیل کے ساتھ محموز کے 10 قاعدے اور معطل کے 26 قاعدے بہت مشہور ہیں اور بہت عمدہ بھی ہیں۔ دیکھیے فصل سوم تیسری فصل ہے در صرف معطل، معطل کی گردان کے بیان میں۔ بدا کے آپ جان لیجئے کہ حرف علت را در کلام عرب ثقیل دارن، حرف علت کو کلام عرب میں دشوار جانتے ہیں۔ ثقیل مانے بھاری سمجھنا، یعنی حرف علت جس حرف کے جس لفظ کے اندر ہوتا ہے اس لفظ کی ادائیگی کو زبان پر دشوار سمجھتے ہیں عرب والے، کیونکہ عربی زبان عربوں کی ہی زبان ہے تو اعتبار بھی انہی عربوں کا ہی ہوگا۔ تو عرب حضرات جن لفظ کو بھاری سمجھتے ہیں تو اسے ثقیل کہا جاتا ہے، جن لفظ کو ہلکا سمجھتے ہیں انہیں ہلکا سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ہمارے پڑھنے کے مطابق وہ آپ کو آسان لگے یا مشکل لگے، کیونکہ اعتبار ہمارے پڑھنے کا نہیں ہوتا، اعتبار ان کے پڑھنے کا ہوتا ہے۔ عربی زبان اہل عرب کی ہے، اسی کے مطابق تو کہتے ہیں کہ حرف جان لو کہ حرف علت کو کلام عرب میں ثقیل جانتے ہیں، بھاری بھرکم جانتے ہیں، زبان پر ادائیگی دشوار سمجھتے ہیں۔ ازی جہت اسی وجہ سے، ازی جہت اسی وجہ سے گاہے ویرا حذف کنن، گاہے ویرا ہے، یہ وے الگ ہے، وے مانے اس کو، را مانے کو، اسی لیے کبھی اس کو، گاہے کا معنی کبھی، اسی وجہ سے کبھی کبھی اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ وہ گاہے بدل اور کبھی کبھی بدل دیتے ہیں، وہ گاہے ساکن اور کبھی کبھی ساکن کر دیتے ہیں۔ یہاں حرف علت آئے گا تو اگر وہ پڑھنے میں بھاری لگے گا، زبان پر دشوار لگے گا تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ 3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو اس کو سرے سے حذف ہی کر دیتے ہیں، یا کسی دوسرے آسان لفظ سے بدل دیتے ہیں تاکہ پڑھنے میں دشواری نہ ہو، یا متحرک ہوتا اس کو ساکن کر دیتے ہیں، تو کچھ ہلکا پن آ جاتا ہے ادائیگی میں۔ کہتے ہیں اب حرف علت تو 3 ہے، آپ نے پڑھ لیا، لیکن ان میں بھی اپنے اپنے آپس میں درجے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بھاری سمجھا جاتا ہے ان 3 حرف علت میں بھاری پن تینوں میں ہے، لیکن ان میں بھی بعض کے اندر بھاری پن زیادہ ہے، بعض کے اندر ثقالت کم ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ثقیل ہے وہ واو ہے، سب سے زیادہ بھاری جو ادائیگی میں سمجھا جاتا ہے وہ واو ہے،
پھر اس سے تھوڑا کم الف وہ یا ہے، پھر اس سے سب سے کم کیا ہے؟ الف ہے، کہ سب سے کم جو بھاری پن یا ثقالت محسوس ہوتی ہے ادائیگی میں وہ الف میں۔ تو وہی فرماتے ہیں وثقیل ترین انشاء واو است، ان میں سب سے زیادہ بھاری بھرکم، ان میں سب سے زیادہ ثقیل واو است واو ہے، پس یا پھر یا، پس الف پھر الف۔ وہ الف ہمیشہ ساکن باشد، اور الف کے بارے میں بتا دیں کہ الف ہمیشہ کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا، بے ضغطِ زبان، زبان کے جھٹکے کے بغیر، یعنی الف جب بھی استعمال ہوگا تو ہمیشہ الف ساکن ہی ہوگا، الف پر کبھی بھی حرکت نہیں آتی، اور جس الف پر آپ حرکت دیکھتے ہیں وہ اصل میں الف نہیں ہوتا بلکہ وہ حمزہ بشکل الف ہوتا ہے، یعنی وہ اصل میں حمزہ ہوتا ہے لیکن اس میں الف کی شکل ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے اوپر پڑھا تھا یس الو، تو یس الو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حمزہ محموز کے بارے میں اس کو مثال دی گئی، تو یس الو میں آپ دیکھیں تو یس الو میں اس کے اوپر یہ سین ساکن تھا، اس کے اوپر اس کے بعد حمزہ تھا اور حمزہ کے اوپر حرکت تھی، لیکن دیکھنے میں لکھنے میں یس الو کیسے لکھا جاتا ہے؟ جس طریقے سے الف لکھا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے کہ یس الو جب حمزہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر زبان میں جھٹکا دیا جاتا ہے، اور جب الف ہوتا ہے تو زبان میں جھٹکا نہیں دیا جاتا بلکہ سیدھا سادہ بالکل پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے پہلے والے قاعدے میں پڑھا تھا راسن، کاسن، بوسن، زیبن، تو اب یہاں پر راسن، کاسن، بوسن، زیبن یہ سب ہے اصل میں کیا تھے؟ راسن، کاسن، بوسن، زیبن۔ تو جب ہم نے ان کے اوپر حمزہ پڑھا تو ہم اس کی ادائیگی میں زبان پر جھٹکا دے رہے ہیں، راسن، کاسن، لیکن جب ہم اس کو الف پڑھ رہے ہیں تو الف پڑھنے کے وقت میں وہ زبان پر جھٹکا نہیں دیا جاتا بلکہ بے ضغطِ زبان، زبان کے جھٹکے کے بغیر اس کو سیدھا سا بالکل پڑھیں گے، راس، کاس، بوس، زیب، پیر، یہ فرق ہے۔ تو جہاں جہاں بھی الف ہوگا وہ ہمیشہ ساکن ہوگا، اور جہاں پر الف کے اوپر حرکت ہوگی وہ دیکھنے میں تو الف لگے گا لیکن حقیقت میں وہ الف نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہوگا؟ وہ حمزہ ہوگا لیکن دکھنے میں الف ہوگا، اصل میں وہ حمزہ ہی کہلائے گا۔ دیکھیے وثقیل ترین انشاء واو است، ان میں سب سے زیادہ ثقیل ترین واو ہے، بس یا پھر الف، وہ الف ہمیشہ ساکن باشد اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، بے ضبطِ زبان، زبان کے جھٹکے کے بغیر، یعنی زبان کے جھٹکے کے بغیر ادا ہوتا ہے، سیدھا سا بالکل، جیسے ما، لا، اس طریقے سے الف ادا ہوتا ہے۔ وہ ہر سے متحرک باشد بصورت الف ویا ساکن بضبطِ بود حمزہ باشد، اور جو کچھ متحرک ہوتا ہے الف کی صورت میں اور یا ساکن کی صورت میں جھٹکے کے ساتھ ہوتا ہے حمزہ باشد، وہ الف نہیں ہوتا ہے بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ جیسے یہی قرأ، رأسن، بؤسن، یہ سب اسی طریقے سے یہ متحرک الف کی شکل میں لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور حمزہ ہے۔ جیسے امارا، سآلا، قرأ، رأسن، بؤسن، ذئبن۔ اچھا، واو اخت ضمہ بود، و الف اخت فتحہ و یا اخت کسرہ، کہتے ہیں واو ضمہ کی بہن ہے۔ بہن کا مطلب یہ نہیں کہ واو ضمہ کی بہن نہیں، واو بھائیو، ضمہ بھائیو، واو ضمہ کی بہن ہو، مطلب واو ضمہ کی طرح ہے، جس طریقے سے ضمے سے ضمے میں واو کے معنی یا واو کی وہ ضمہ ادا کرنے میں واو لگتا ہے پڑھنا، اسی طریقے سے واو بھی اسی طرح سے کہ ادائیگی دونوں کی تقریباً سیم ہوتی ہے، تو اسی لیے کہا واو ضمہ کی بہن کا مطلب واو ضمہ کی طرح ہے، الف فتحہ کی طرح ہے اور یا کسرہ کی طرح۔ بدا کے جان لیجئے کہ صرف معتل فا با صرف صحیح برابر باشد مگر جائے چند۔ آپ نے اوپر پڑھا ہے معتل بیک حرف کی 3 قسمیں، معتل فا، معتل عین، معتل لام، تو کہتے ہیں معتل فا کی جو گردانیں ہوتی ہیں جس میں فا کلمہ کے جہاں پر حرف علت ہوتا ہے وہ صحیح کی گردان کی طرح ہوتی ہیں،
یعنی جس طریقے سے صحیح کی گردان سیدھی سادھی ہو جاتی ہے، زیادہ تعلیل وغیرہ اس کے اندر کا معاملہ نہیں ہے، اسی طریقے سے معطل فا کے اندر بھی زیادہ تعلیل وغیرہ نہیں ہوتی ہے، بس تھوڑی بہت تعلیل ہوتی ہے، وہ تھوڑی بہت تعلیل یہاں پر انہوں نے بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو معطل عین ہے، معطل لام ہے، اس کے تعلیلیں کیا ہے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو پہلے کم والے کو بیان کر رہے ہیں، پہلے بھی ہے اور کم بھی ہے، پہلے اس کو اس کے بعد باقی آگے کہتے ہیں صرف معطل فا با صرف صحیح برابر باشد مگر جائے چند۔ معطل فا کی گردان صرف صحیح کی گردان کے برابر ہوتی ہے مگر چند جگہ میں، کہ دری محل یاد کنیم، کہ جو ہم اس جگہ میں یاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی چند جگہ میں جو تعلیل ہوتی وہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ اول سے مطلب قانون اول، پہلا قاعدہ یہ ہے آکے چون فا کلمہ واو باشد در باب فعالا یفعلو بفتح العین فی الماضی وکسرها فی الغابر ودر باب فعیلا یفعلو بکسر العین فیہما وآ واو از مستقبل بیفتد چون وجبا یجبو وومقا یمقو کہ در اصل یوجبو ویومقو بودا است۔ قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب فا کلمہ واو ہو، جب فا کلمہ واو ہو، یعنی فا کلمہ کی جگہ پر حرف علت واو ہو، لیکن یہ تمام بابوں کے اندر نہیں ہے، یہ صرف دو بابوں کے اندر، جبکہ فعلا یفعلو، فعلا یفعلو یعنی ضربا یضربو، آپ نے منشعب میں بہت سارے ابواب پڑھے، ان میں سے جو ضربا یضربو ہے اس باب میں، اور ایک پڑھا تھا آپ نے حسیبا یا حسبو، حسیبہ یا حسبو، مضطرد کے 5 باب اور شاذ کے 3 باب منشعب کے اندر آپ نے پڑھے تھے، ان میں سے مضطرد کا دوسرا باب تھا ضربہ یضربو، اور شاذ کا پہلا باب حسیبہ یا حسبو۔ تو حسیبہ یا حسبو اور فعیلہ ضربہ یضربو، ان دونوں کے باب میں سے کوئی فعل ہو اور اس فعل کے فا کلمہ کی جگہ پر اگر حرف علت واو ہو تو کیا کیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس صورت میں وہ واو مستقبل سے گر جائے گا، وہ واو مستقبل یعنی فعل مضارع سے وہ واو، فعل مستقبل سے وہ واو گر جائے گا۔ ماضی کے اندر تو وہ واو رہے گا، لیکن مضارع کے اندر، مستقبل کے اندر وہ واو گر جائے گا۔ اس کی ایک مثال دی جیسے وجبا، وجبا یجبو، وجبا یجبو باب ضربا ضربو سے، اور ومقا یمقو یہ باب حسیبہ یا حسبو سے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں وجبا فعل ماضی ہے اور یجبو فعل مضارع ہے، مستقبل ہے۔ اسی طریقے سے ومقو فعل ماضی ہے، یہ آپ دیکھیں اس میں اصل کیا ہے یوجبو۔ تو اب قاعدہ کیا انہوں نے بیان کیا کہ ہر وہ واو جو فا کلمہ کے بعد فا کلمہ کی جگہ پر ہو، اس میں باب فعلا یفعلو یا فعیلا یفعلو میں، اور فا کلمہ کے بعد اور کسرہ کے بعد ہو، قاعدہ یہ ہے۔ وہ واو کیا ہے مستقبل سے گر جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر وجبہ یجبو میں فا کلمہ کی جہاں پر واو تھا، لہذا وہ مستقبل سے گر گیا۔ دیکھیے قاعدہ اول آکے چون فا کلمہ واو باشد در باب فعلا یفعلو، جب فا کلمہ واو ہو، فعلا یفعلو بفتح العین فی الماضی، ماضی میں عین کے فتح کے ساتھ، وکسرہا فی الغابر اور مضارع میں اس کے کسرہ کے ساتھ، اور باب فعیلا یفعلو میں بکسر العین فیہما، ماضی اور مضارع ان دونوں میں عین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں آ واو از مستقبل بیفتد، وہ واو مستقبل سے گر جاتا ہے، جیسے وجبا یجبو، اصل میں کیا تھا یوجبو تھا، واو فا کلمہ کی جگہ پر آیا اور یہ باب ضربہ ضربو سے تھا، لہذا وہ واو مستقبل سے گر گیا، یجبو ہو گیا۔ اسی طریقے سے ومقا یمقو، یومقو تھا اصل میں، ومقا تو صحیح ہے، یمقو میں تعلیل ہوئی ہے، یمقو اصل میں یومقو تھا، یفعلو کے وزن پر، فعیلا یفعلو، حسیبا یا حسبو، تو یاسبو تبھی ہوگا جب یومقو ہوگا، اسی طریقے سے یضربو تبھی ہوگا جب یوجبو ہوگا۔
کہ در اصل یوجب و یومق بودات جو اصل میں یوجب اور یومق تھے. قانون ہر واو کے میانے یا و کسرہ لازم افتد و حرکت یا مخالف واو بود آ واو بیفتد چون یعیدو. ہر وہ واو جو میانے یا اور کسرہ لازم کے درمیان آئے. ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازم کے درمیان آئے. وہ حرکت یا مخالف واو بود اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو آ واو بیفتد تو وہ واو گر جاتا ہے. جیسے یعیدو، جیسے یعیدو. یہ قاعدہ بتا رہے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازم کے درمیان میں آئے. ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازم، ایک کسرہ لازم نہیں بلکہ عارضی ہوتا ہے، تو کسرہ عارضی کے درمیان نہیں بلکہ کسرہ لازم کے درمیان میں آئے. اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو، موافق نہ ہو. اگر یا کی حرکت واو کے موافق ہوگی تب وہ واو نہیں گرے گا، کیونکہ جب وہ موافق ہے تو ثقالت اس کے اندر پیدا ہی نہیں ہوگی. اور واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے تو پتہ چلا کہ واو کے ماقبل ضمہ نہ ہو، یا تو فتح ہو یا کسرہ ہو، تو واو کی حرکت کیا ہے؟ اس کے مخالف ہو تو وہ واو گر جاتا ہے. جیسے یعیدو ومانند اور اسی کی طریقے سے اس کے دیگر الفاظ. وچوں واو از یعیدو بیفتد از تعیدو وعیدو ونعیدو نیز بیفتد. اور فرماتے ہیں کہ جب واو یعیدو سے گر جا رہا ہے تو وہ تعیدو، عیدو اور نعیدو سے بھی گر جائے گا. کیا مطلب؟ آسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ یعیدو قاعدہ انہوں نے بتایا کہ ہر وہ واو جو یا اور کسرہ لازم کے درمیان میں آئے. تو وعدہ یوعدو یہاں پر آیا ہے وعدہ یوعدو. تو یوعدو میں آپ دیکھو واو یا اور کسرہ لازم کے درمیان میں آ رہا ہے. واو سے پہلے یا ہے اور واو کے بعد میں کسرہ ہے، اور کسرہ بھی لازم والا ہے، عارضی نہیں ہے کہ کسی وجہ سے آ گیا ہو. عارضی کسرہ وہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ پڑھتے ہو حروف جارہ وغیرہ ہے، من، با وغیرہ، تو آخر میں ساکن ہے، لیکن جب اس کو آگے کسی حرف سے ملاتے ہیں تو اس ساکن کو کسرہ دے دیتے ہیں یا کہیں فتحہ دے دیتے ہیں. تو وہاں پر کسرہ وغیرہ دینا یہ عارضی ہے، وہ لازمی والا نہیں ہے. اور یوعدو جب آپ دیکھو تو یہاں پر عین کے نیچے جو کسرہ ہے یہ عارضی نہیں بلکہ لازم ہے. جب یہاں پر قاعدہ بیان کیا کہ واو عین واو یا کسرہ لازم کے درمیان میں آئے اور واو کے ماقبل کی حرکت اس کے موافق نہ ہو، مخالف ہو، تو یہاں پر آپ دیکھو واو کے ماقبل ضمہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں ضمہ نہیں بلکہ فتحہ ہے. یوعدو تبھی یفعلو کا وزن بنے گا. تو کہتے ہیں وہ واو کیا ہے؟ گر جائے گا. جب وہ واو گرا تو کیا ہو گیا؟ یعیدو. جب یعیدو ہوا تو اب یہاں جس طریقے سے فعل مضارع صیغہ واحد غائب میں یہ واو گر گئی تو اسی طریقے سے کہتے ہیں توعدو ہے، نوعدو ہے، اوعدو ہے، یہ بھی وہی صیغہ ہے. ایک یوعدو صیغہ واحد غائب ہے، توعدو واحد حاضر ہے، اوعدو نوعدو واحد متکلم جمع متکلم ہے. تو ان کے اندر یہ قاعدہ تو نہیں پایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں شرط ہے کہ یا اور کسرہ لازم کے درمیان، تو یہاں یا تو نہیں ہے بلکہ کہیں تا ہے اور کسرہ لازم ہے، کہیں الف ہو کسرہ لازم ہے، کہیں نون ہو کسرہ لازم ہے. لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود بھی یہاں پر بھی وہ واو گر رہا ہے اگرچہ قاعدہ نہیں پایا گیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر ایک جو گردان ہے اس گردان میں آپس میں اختلاف نہ ہو جائے. قاعدہ تو صرف صیغہ واحد غائب میں پایا جا رہا تھا، لیکن اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی صیغوں سے بھی کیا ہے؟ واو کو گرا دیا. ورنہ جو قاعدہ تھا یا اور کسرہ لازم یہ صرف صیغہ واحد غائب میں تھا، باقی میں یہ نہیں پایا جا رہا تھا. وہی کہتے ہیں ہر وہ واو کی یا و کسرہ لازم کے درمیان میں آئے وہ حرکت یا مخالف واو بود اور یا کی حرکت واو کے مخالف ہو آ واو بیفتد وہ واو گر جائے گا. جیسے یعیدو ومانندہ اور اسی کے مثل. اور جب واو یعیدو سے گر جائے گا تو تعیدو، عیدو، نعیدو سے بھی نیز بیفتد گر جائے گا. کیوں گر جائے گا؟ تا حکم باب مختلف نہ گردد، تاکہ باب کا حکم مختلف نہ ہو جائے.
اگرچہ واو میانے یا و کسرہ نیز، اگرچہ ان صیغوں میں تعیدو عیدو نعیدو میں واو یا اور کسرہ کے درمیان نہیں ہے، کسرہ تو ہے بعد میں لیکن اس سے پہلے یا نہیں، کہیں تا ہے کہیں الف ہے کہیں نون ہے، تو قاعدے میں تو یا تھا بیان، اس وجہ سے کہتے ہیں ودل یوجبو، ودل یوجبو واو بن یفتاد، اور کہتے ہیں یوجبو او جبا یوجبو جو باب فعال سے اس کو لے جائیں گے، وجبا یجبو باب ضربہ ضربو سے ہے، تو جب باب ضربہ ضربو سے آئے گا تو صیغہ واحد غائب میں تو اس کا واو گر جائے گا، لیکن جب اسی کو ہم باب فعال سے پڑھیں گے او جبا یوجبو ایجابن، تو جب باب فعال سے پڑھیں گے تو یوجبو میں جو فعل ہے صیغہ غائب، اس صیغے کے اندر یہ واو نہیں گرے گا، کیوں نہیں گرے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر یوجبو واو کے ماقبل میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، اور جب واو کے ماقبل ضمہ ہے تو قاعدہ نہیں پائے گا، کیونکہ قاعدے میں بیان کیا گیا ہے کہ واو یا اور کسرہ کے درمیان میں ہو اور واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف ہو، اور یہاں پر باب افعال میں یوجبو واو کے ماقبل کی حرکت واو کے مخالف نہیں بلکہ موافق ہے، جب موافق ہے لہذا یہاں پر یوجبو میں واو نہیں گرے گا، اسی کو کہتے ہیں ودل یوجبو واو نیفتاد، اور یوجبو یعنی باب افعال کے صیغہ واحد غائب میں واو نہیں گرے گا، زیرا کے حرکت یا موافق واو، اس لیے کہ یا کی حرکت واو کے موافق ہے، وچوں واو از مستقبل بیفتد روا باشد از مصدر او نیز بیفتد۔ اچھا یہاں تک کہ اب کہتے ہیں جب واو مستقبل سے گر جا رہا ہے، وجبہ یجبو میں وعدہ یعیدو ہو گیا، تو کہتے ہیں جب واو مستقبل سے گر جاتا ہے تو روا باشد تو جائز ہوگا کہ از مصدر او نیز بیفتد، کہ اس کے مصدر سے بھی واو کو گرا دیا جائے، اگرچہ اس مصدر میں وہ قاعدہ نہیں پایا گیا، لیکن چونکہ مصدر کہیں کہیں بہت سی جگہوں میں فعل کے تابع ہوتا ہے، لہذا فعل سے جب واو گر گیا تو اس لیے مصدر سے بھی اس کو گرا دیتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں یعیدو عیدتن، یعیدو عیدتن، اصل میں کیا تھا؟ وعدہ یعیدو وعدن تھا، لیکن وعدن میں واو چونکہ اس میں گر گیا فعل میں، لہذا یہاں سے بھی واو کو گرا دیا اور آخر میں کیا ہے؟ تا لے کر کے آ گئے عیدتن عوض میں۔ اسی طریقے سے یزنو زنتن، یزنو زنت اصل میں کیا تھا؟ یوزنو وزنا یوزنو وزنن، لیکن یہاں پر وزنن میں واو کو گرا دیا، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تا لے آئے آخر میں زنتن کہہ دیا، تو کیا ہوا؟ وزنا یزنو زنتن، تو یہاں پر جو مصدر میں واو گر رہا ہے یہ واو کا فعل کی مطابقت کی وجہ سے گر رہا ہے۔